فرمایا یوں کہو انی مسلم مہاجر مجاہد، میں فرما بردار ہوں، جو قربانی جو بھی چیز آپ کہیں گے ہر قربانی کے لیے تیار ہوں، اللہ کے دین کے پھیلانے کے لیے ہر قربانی کے لیے تیار ہوں، ہر چیز کو چھوڑنے کے لیے تیار ہوں۔ انہوں نے یوں کہا انی مسلم مہاجر مجاہد۔ جب وہ مسلمان ہو گئے تو آپ خوش ہو گئے، سردار تھے، آپ نے فرمایا کہ اکرما مانگ کیا مانگتا ہے، مانگو کیا مانگتے ہو؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول مجھے کوئی چیز دنیا کی نہیں چاہیے، بس ایک چیز ہے کہ میں نے ساری زندگی آپ کے خلاف جنگیں لڑی ہیں، یہ ایک غم تو اندر ہے نا، میں نے ساری زندگی آپ کے خلاف جنگیں لڑی۔ یہ کہا کر حضرت خالد بن ولید جب مسلمان ہونے آئے تھے ان سے پہلے تو انہوں نے ان کی منت کی تھی چلو مسلمان، تو انہوں نے کہا تھا ساری دنیا بھی مسلمان ہو جائے میں کبھی نہیں ہوں گا، ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیوں کی قسمیں ہم کبھی مسلمان نہیں ہوں گے، اتنی قسمیں کھا کھا کے کہا تھا، لیکن اللہ پھر بھی لے آئے تو وہ تو بڑی قدرت والے ہیں، اس لیے اب آئے تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، اب دیکھو مسلمان ہو کے حالت کیسے بدلتی تھی، وہ باپ نے جو نفرت پیدا کی تھی وہ ساری چیزیں ختم ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں نے آپ کے خلاف جتنی جنگیں لڑیں، آپ کے خلاف جتنے فیصلے اور جتنی میٹنگ کی اور آپ کے خلاف جتنے سفر کیے، آپ دعا کر دو اللہ وہ مجھے معاف کر دے۔ آپ نے ہاتھ اٹھائے اور کہا اے اللہ اکرمہ نے جتنی جنگیں میرے خلاف لڑیں، جتنے سفر میرے خلاف کیے، جتنے مشورے میرے خلاف کیے، آپ اس کو معاف کریں، میں اس سے راضی ہو گیا۔ انہوں نے کہا بس 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 اے اللہ کے رسول، اب جتنی جان اور جتنا مال میں نے دین کو مٹانے پر لگایا تھا، اب اس سے دگنی جان اور دگنا مال میں دین کو زندہ کرنے پر لگاؤں۔ 10-12 سال زندہ رہے، کبھی آرام سے نہیں بیٹھے، کہتے تھے جہاں کوئی نہیں جاتا نا وہاں مجھے بھیج دو۔ ہاں ایسے نہیں ہماری طرح کہیں کہ ٹھنڈے علاقے میں بھیجتے، نہیں کہ جہاں کوئی نہیں جاتا وہاں میں جاؤں، مشکل جگہ میں اکیلی جہاں کوئی نہیں جاتا، جو سب سے جب اللہ کو راضی کرنا ہے تو پھر سب سے سخت جگہ میں بھیج دو۔ اپنے 80 حضرت عمر کے پاس ایک دفعہ سردار آئے تو آپ نے، یہ سردار تھے بڑے بڑے ابو جہل کے رشتہ دار اور یہ سارے اس کے بھائی ان کے بیٹے اور یہ سب، اب حضرت بلال رضی اللہ عنہ آگے تو حضرت عمر نے ان کو پیچھے کر دی، پیچھے ہو جاؤ، اور قربانیاں دینے والے آئے اور پیچھے کر دی، وہ پیچھے چلے گئے، لیکن سمجھدار تھے، انہوں نے ایک دوسرے کو کہا کہ امیر کی کوئی غلطی نہیں، غلطی تو ہماری تھی، ہم ہی دیر سے آئے ہیں، تو پھر یہ لوگ پہلے آنے والے تھے اس لیے آگے نکل گئے۔ مجلس ختم ہو گئی، پھر وہ آئے، حضرت عمر کو کہا کہ جیسے آج آپ نے ہمیں پیچھے 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 جوتوں میں پہنچا دیا، ایسے اللہ قیامت کے دن بھی ہمیں پیچھے کرے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سر جھکایا، پھر انہوں نے کہا کہ اگر تم ان جیسی قربانیاں دو پھر اللہ تمہیں قیامت کے دن پیچھے نہیں کرے گا۔ پھر اپنے 80 گھرانوں کو ساتھ لے کر نکلے ہیں حضرت اکرمہ، 80 خاندانوں کو ساتھ لے کر نکلے، تو سارے مکے والے پیچھے پیچھے آگے، ان کا ہمیں چھوڑ کر، کیونکہ اخلاق والے تھے، ہمیں چھوڑ کر کیوں جاتے ہو؟ تو انہوں نے سب کو جمع کر کے کہا کہ میں تمہیں چھوڑ کر اس لیے نہیں جا رہا کہ مجھے کوئی اور شہر پسند ہے، مکے سے اچھا کوئی شہر نہیں، اللہ کے رسول یہاں پیدا ہوئے ہیں، میں تمہیں چھوڑ کر اس لیے نہیں جا رہا کہ مجھے کوئی اور قوم پسند ہے، قریش کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم قریشی ہیں، تم سے اچھی کوئی قوم نہیں، تم سے اچھا کوئی شہر نہیں، لیکن میں دنیا میں کبھی کسی سے پیچھے نہیں رہا، دین میں پیچھے رہ گیا، ان قربانیوں کو کرنے کے لیے جا رہا ہوں، اللہ کے راستے میں جا رہا ہوں۔ تو سب نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر آپ چلے جائیں۔ ان 80 گھرانوں میں سے ایک مرد اور ایک عورت صرف زندہ واپس آئے تھے۔ وہ ساری قربانیاں ہر موقع پر وہ خطروں میں جاتے تھے، مشقتوں میں، تکلیفوں میں جاتے تھے۔ آخری وقت میں، آخری یرموک میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ان کے گھوڑے کو پکڑ لیا، ان کا تم ہر خطرے میں اکیلے گھس جاتے ہو، ساتھیوں کا بھی انتظار نہیں کرتے، تمہیں کچھ ہو گیا تو مسلمانوں کو صدمہ ہوگا۔ تو حضرت اکرمہ نے فرمایا کہ اے خالد، جب میں اور تم حضور کے خلاف جنگیں لڑتے تھے تم نے کبھی میرے گھوڑے کو نہیں پکڑا تھا، آج اس کو چھوڑ دو، آج اس کو چھوڑ دو۔ اور پھر کہا کہ تم نے تو حضور کے زمانے میں بھی کارنامے کر لیے تھے، ہمیں بھی کچھ کرنے دو نا، ہمیں بھی کچھ کرنے دو۔ کون موت پر بیعت کرتا ہے؟ ان کو لاکھوں سے لڑنا تھا، تو ان کے بیٹے، ان کے سارے وہ رشتہ دار سب، اور پھر ان کو لے کر نکلے، اور اتنی قربانیاں دیں، ان کے جسم پر 100 زخم، لوگ ان کو کہتے تھے اپنے اوپر ترس کھاؤ، تو کہتے تھے یہ جان لات اور عزا پر بہت دفعہ قربان ہوئی ہے، اب اللہ اور اس کے رسول پر قربان ہونے دو۔
آخری وقت میں جب تھے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ آئے، ان کے سر کو زخمی حالت میں ان کے سر اپنے گھٹنے پر رکھا، انہوں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہ اللہ نے آپ لوگوں کی قربانیوں کی برکت سے مسلمانوں کو فتح دے دی۔ تو انہوں نے کہا کہ حضرت عمر کو کہنا ہم نے ان کی بات تو پوری کر دی، اب اللہ ہمیں قیامت کے دن اللہ کرے کہ پیچھے نہ کرے۔ ایسی قربانیاں دی ہیں، اپنا سب کچھ لگا دیا ہے دین پر۔ تو دین قربانی سے زندہ ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے راستے میں 9 10 گھر والوں کو چھوڑ کر جاتے تھے، قربانیاں کرتے تھے۔ اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ایک صحابی ان کے گھر میں وہ خود بھی اور ان کا بیٹا بھی دونوں اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے، دونوں اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے۔ بصرہ کے وہ رہنے والے تھے، ان کی گھر والی کے بصرہ کی عورتیں جمع ہو کر آئیں کہ یہ بیچاری اکیلی رہ گئی ہیں، ان کو افسوس کرنے چلتے ہیں۔ اور جب وہ آئے تو ان کو بھی خبر پہنچ گئی تھی۔ اس نے ان کو کہا کہ اگر مبارکباد دینے آئی ہو تو دروازہ کھولوں گی، اور اگر تم سب عورتیں افسوس کرنے آئی ہو تو میں دروازہ نہیں کھولوں گی۔ افسوس کی تو کوئی بات ہی نہیں، میرا خامن بھی قبول ہو گیا، بیٹا بھی اللہ کے راستے میں قبول ہو گیا۔ اگر مبارکباد دینے آئی ہو تو پھر تو دروازہ کھولوں گی، اور اگر افسوس کرنے آئی ہو تو اپنے گھر میں جا کر کرو، مجھے تو کوئی افسوس کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسی عورتیں ہوتی، ایسی عورتیں۔ ان کو جب حضرت ام عمارہ انصاریہ ان کے بیٹے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسیلمہ کذاب کے پاس بھیجا، اس نے ان کی انگلیاں کاٹی، پھر ہاتھ کاٹا، پھر جسم ایک بوٹی کر کے ان کو شہید کر دی۔ جب ان کی والدہ کو بتایا تو انہوں نے کہا کہ میں نے تو اس کو اسی دن کے لیے پالا تھا، اسی دن کے لیے پرورش کی تھی کہ اللہ اور اس کے رسول کے کام کو پورا کرتے کرتے وہ قربان ہو جائے۔ اس لیے عورتیں تیار کرتی تھیں، خامندوں کو تیار کرتی تھیں، اپنے بچوں کو تیار کرتی تھیں۔ حضرت عفرا 7 بیٹوں کو لے کر بدر میں شریک ہوئیں۔ حضرت خنسا رضی اللہ عنہا 4 بیٹوں کے ساتھ شریک ہوئیں، اور چاروں شہید ہو گئے۔ چاروں جب شہید ہو گئے تو پھر انہوں نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کی رحمت کے سائے میں بھی ان کے ساتھ ہوں گی، میں بھی ان کے ساتھ ہوں گی۔ تو اس طریقے سے مرد بھی قربانیاں کرنے والے، مستورات بھی قربانیاں کرنے والی، دین کی خاطر۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے یہ کام ہمارے ذمہ لگایا ہے، قیام ساری دنیا کے انسانوں تک اللہ کے دین کے پیغام کو پہنچانا۔ اور کام آسان ہے اس لیے کہ اللہ کی مدد ساتھ ہے، اللہ کی مدد ساتھ ہے، اللہ کی مدد ساتھ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسریٰ بادشاہ کو خط لکھا تو اس نے پہلی لائن پڑھ کے خط پھاڑ دی۔ شروع میں لکھا تھا کہ یہ خط محمد الرسول اللہ کی طرف سے کسریٰ کے بڑے کے نام ہے، ایران کا جو بڑا ہے اس کے کسریٰ کے نام ہے۔ اس نے کہا اچھا، میرے نام سے پہلے اپنا نام لکھ لیا، یہ کون آدمی ہے؟ میرے نام سے پہلے اپنا نام، کوئی دنیا میں ایسا آدمی بھی ہے؟ خط ہی نہیں پڑھا۔ آپ کو جب پتہ چلا، آپ نے فرمایا اس نے ہمارا خط نہیں پھاڑا، اس نے اپنا ملک ہی پھاڑ دیا۔ ہلاک کسریٰ فلا یکون کسریٰ بعدہ، کسریٰ ہلاک ہو گیا، اب کوئی کسریٰ نہیں آئے گا۔ کسریٰ مقابلے میں آئے گا تو کسریٰ ختم ہو جائے گا، کسریٰ ہلاک ہو جائے گا۔ 2 فوجی اس نے یمن کے گورنر کو لکھا، 2 فوجی بھیجو، گرفتار کر کے لے آئے۔ وہ فوجی جب پہنچے تو آپ نے رات کو آئے تھے، آپ نے کہا اس کو کھانا کھلاؤ، ان کو صبح جواب دیں گے۔ وہ صبح جب آئے تو آپ نے ان کو فرمایا کہ آج رات کو میرے رب نے تمہارے رب کو قتل کر دیا ہے، آج رات کو میرے رب نے تمہارے رب کو قتل کر دیا ہے، بھاگ جاؤ۔ وہ پیچھے مکے والوں کو مل کر آئے تھے، وہ بہت خوش تھے، وہ کہہ رہے تھے کفیتم الرجل، اب تمہیں اس آدمی کی فکر کی ضرورت نہیں، اب کسریٰ سے ٹکر لے لی ہے، اب تم فکر کرنی چھوڑ دو، اب کسریٰ خود ہی نمٹ لے گا۔ لیکن جب یہاں آئے تو یہاں پر آپ نے فرمایا کہ آج رات کو میرے رب نے تمہارے رب کو قتل کر دیا۔ تو داعی کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ کسی بستی میں 100% لوگ نمازی، 100% زکوٰۃ دینے والے، 100% زکوٰۃ اور 100% حج کرنے والے، روزہ رکھنے والے، ٹھیک ہے جنت کا وعدہ ہے، لیکن دنیا میں مدد کا وعدہ داعی کے ساتھ، دنیا میں اللہ کی مدد کے وعدے ہیں۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے ہمیں اتنا بڑا کام عطا فرمایا ہے، اللہ کے پیغام کو لے کر ساری دنیا میں جانا، اور اللہ کی مدد ہمارے ساتھ،
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ غار ثور میں آپ کے ساتھ تھے، دشمن اوپر تک پہنچ گیا، انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول یہ ایسی جگہ بیٹھے ہیں کہ صرف نیچے دیکھ لیا تو ہمیں دیکھ لیں، آپ کی تکلیف میرے سے برداشت نہیں ہوگی، میری کوئی بات نہیں، مجھے تو جو بھی کریں آپ۔ تو آپ نے فرمایا کہ اے ابو بکر ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، تمہارا ان دو کے بارے میں کیا خیال ہے جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہو؟ ہمارے ساتھ اللہ ہے، لا تحزن ان اللہ معنا، گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو اس لیے داعی کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے، اللہ کے پیغام کو لے کر ساری دنیا میں جانا، اللہ لوگوں کے ساتھ پولیس ہوا کرے، لوگوں کے ساتھ اسلحہ اور سامان اور دنیا کی چیزیں اور پیسے ہوا کریں، ہمارے ساتھ اللہ کو دیکھ کر ساری دنیا میں جائیں گے، پیسوں کو نہیں دیکھنا۔ حضرت علی فرماتے تھے اللہ کی قسم آدمی مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کو اللہ کے خزانوں میں جو کچھ ہے اس پر اس سے زیادہ یقین نہ ہو جتنا اپنے جیب کے پیسوں پر ہے۔ تو ساری دنیا میں جائیں گے انشاءاللہ، ان سے کچھ لینے کے لیے نہیں جانا۔ سارے نبیوں کی ایک مشترک آواز تھی وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، میں جو تم پر محنت کرتا ہوں اس کا کوئی بدلہ میں تم سے نہیں لینا چاہتا، اس کا بدلہ تو میں ضرور لوں گا، اللہ رب العالمین سے لوں گا، اس لیے کہ انسانوں سے بدلہ لیں گے تو ختم ہو جائے گا، اللہ سے بدلہ لیں گے تو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، اے انسانوں جو کچھ تمہارے پاس ہے یہ سب فانی سامان ہیں، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے والی نعمتیں ہیں، ہمیں کبھی ختم ہونے والی نہیں ہیں، ہم مزدور ہیں، اس مزدوری کا بدلہ ہم نے اللہ سے لینا ہے۔ تو ساری دنیا میں جائیں گے، ان سے کچھ لینا نہیں۔ اے چین، روس، جاپان، امریکہ والو، تمہیں تمہاری حکومتیں مبارک ہوں اور تمہیں تمہارے سامان مبارک ہوں، ہمیں تمہاری کسی چیز کی ضرورت نہیں، تم شکریہ کہو اس کی بھی ضرورت نہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کلمہ پڑھ لو تاکہ جہنم سے بچ کر جنت میں چلے جاؤ۔ ہم ساری دنیا کے انسانوں کے خیرخواہ ہیں، ساری دنیا کے انسانوں کی آخرت سنور جائے۔